دھماکےدار قسم کی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو لے کے برائے فروخت گینگ بما گینگ لیڈر عظما بخاری صاحبہ کو جو ہے ڈیفیمیشن کا قانونی نوٹس عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مانسیرا کے اندر جلسہ وہ حشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. جو بھی باجوہ بنے گا میں اس سے غدار کہوں گا, آپ روک سکتے ہو تو روک لو, تمہیں پھانسیوں پر لٹکائیں گے. ادارے سن لو, تمہارا کام قانون کی پاسداری ہے. فضول بات میسوجنس قسم کی گفتگو, پھوکی دھمکیوں کے تڑیوں کے کچھ نہیں کریں گے. گنڈا پور صاحب کچھ نہیں کر سکتے. جس جگہ پہ جلسہ ہونا تھا پولیس نے وہاں پہ دھاوا بول دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, رات کو بڑی دھماکےدار قسم کی خبریں جو ہیں وہ آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو لے کے. ہوا کیا رات کو, اس کی ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم کافی رات کو جو ہے اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں. آپ اگر یہ ویڈیو صبح کے وقت دیکھ رہے ہیں تو کل رات کی ساری تفصیلات بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں پی ٹی آئی کا ایک جلسہ کل ہوا تھا, ایک آج ہونا تھا. ابھی تک میں تھا ہی کہوں گا اس کو. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, میں تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن کھیل کے میدان سے ایک خبر, اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو کرکٹ کے حوالے سے آج پاک بھارت ٹاکرا ہے, لیکن ہمارے ویٹرنز کا ٹاکرا ہے. مطلب ویٹرن سے مراد کہ وہ کھلاڑی جو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا جو ہے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز ٹورنامنٹ جو جاری ہے, جس میں پاکستان آلریڈی اپنے انیشل 2 میچز آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت چکا ہے. آج اس کا روایتی حریف بھارت کے ساتھ میچ ہے, اور بھارت بھی جو ہے وہ انگلینڈ کو آلریڈی ایک میچ ہرا چکا ہے. تو انٹرسٹنگ جو ہے وہ میچ ہوگا. لیٹس سی واٹ ہیپنز اوور دیئر. اس کے علاوہ یورو کے اندر بھی جو ہے وہ کل رات کو بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا جرمنی اور اسپین کے درمیان. اسپین نے 2-1 سے جرمنی کو یورو کے ناک آؤٹ سٹیج میں جو ہے وہ شکست دے دی. مہنگائی کے حوالے سے جناب خبر آئی ہے کہ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 1.28% اضافہ ہوا ہے, اور مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 23.59% پر پہنچ گئی ہے. اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. دوسری جگہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں پیٹرول پمپس پر جاری اپنی ہڑتال جو ہے وہ مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ویسے مطلب اس کی کوئی اتنی اچھی رپورٹ آ بھی نہیں رہی تھی. لاہور سے تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ کئی جگہوں کو کئی پیٹرول پمپس جو ہیں وہ پھر بھی کھلے ہوئے تھے. اب وہ کمپنی آپریٹڈ تھے یا دوسرے تھے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن کہا جا رہا ہے کوئی اتنی سکسیزفلی ہڑتال نہیں تھی. تو پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان نے دیگر عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فوری طور پر کل ہی ہڑتال جو ہے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ شمالی علاقہ جہاں نردن ایریاز میں ٹورسٹ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ گئی ہوئی ہے, اور اگر پیٹرول ان کو نہ ملا تو وہ پھنس جائیں گے. اس لیے ہم انسانی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کو بھی یہ کافی پرابلمز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو پہلے پتہ تھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ ان کو پتہ لگ رہی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے ہڑتال جو ہے وہ مؤخر کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ کل یہ ہوئی کہ جناب عظما بخاری صاحبہ نے بیسکلی یہ جو انفلوئنسرز نے پنجاب گورنمنٹ کے لیے, مریم نواز کے لیے تعریفوں کے پل باندھے تھے اور ویڈیوز جاری کی تھیں, اس پہ بہت تنقید ہو رہی تھی. تو عظما بخاری صاحبہ نے چند انفلوئنسرز کے, ٹک ٹاکرز کے اور چند صحافیوں کے جو پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ان کی تصویریں, دونوں کی تصویریں جو ہے یہ ٹویٹ میں لگا کے انہوں نے اوپر لکھا جی برائے فروخت گینگ بما گینگ لیڈر. تو مطلب انہوں نے سب کو ایک قسم کا جو ہے وہ برائے فروخت گینگ جو ہے وہ قرار دے دیا. اب اس میں اینکر پرسن ہے مخدوم شہاب الدین, آج کل میرے خیال میں کسی پروگرام, کوئی چینل پہ پروگرام شاید نہیں کر رہے. انہوں نے جوابی ٹویٹ کیا عظما بخاری کے اس ٹویٹ پہ. انہوں نے کہا آئی ہیو انسٹرکٹڈ مائی کونسل محمد اظہر صدیق سینئر ایڈوکیٹ ٹو ایشو اے لیگل نوٹس آف ڈیفیمیشن ٹو عظما بخاری which will be followed by a suit for damages. This action is being taken to address the harm caused by Bukhari's statements and to seek legal recourse for the damages suffered. تو عظما بخاری صاحبہ کو جو ہے انہوں نے یہ ڈیفیمیشن کا قانونی نوٹس جو ہے وہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے. ایک منسٹر فار انفارمیشن کو میرے خیال میں یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس قسم کی کامنٹری جو ہے وہ پاس کریں. دیر شوڈ بی اے ڈفرینس بٹوین اے منسٹر اینڈ سم ون ہو از ناٹ ہولڈنگ اے گورنمنٹ پورٹ فولیو. لیکن عظما بخاری صاحبہ نے جو ہے پھر بھی یہ ٹویٹ کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی ڈیفیمیشن کا قانون تو خود پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کے اندر لائی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے کیا کارروائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب کل عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مانسیرا کے اندر جو ہے وہ جلسہ رکھا گیا تھا,
اور یہ جلسہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا پیسہ پوسا یا فائنینسنگ جو ہے اعظم سواتی صاحب کی جانب سے کی گئی تھی. انتظامات جو ہے اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی جو ہیں انہوں نے یہ کیے ہوئے تھے. انہوں نے بھی جلسے میں بتایا جاتا ہے کہ 3,000 کرسیاں جو ہیں وہ لگائی گئیں. تقریباً 5 سے 5,500 افراد جو وہاں سے ہمیں لوکل سورسز سے جو خبر آئی ہے 5 سے 5,500 افراد وہاں پہ موجود تھے. پی ٹی آئی کے پی میں حکومت اور پھر نواز شریف کے خلاف یہاں سے پی ٹی آئی کی سیٹ نکالنے کے باوجود جلسے میں لوگوں نے اس طرح شرکت نہیں کی جو عام طور پہ کی جاتی ہے, نوئنگ کہ انتظامیہ بھی جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کی ہے. تو ایون دو انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو لانے کے لیے بھی جو ہے وہ انتظامات کیے گئے تھے. یونین چیئرمین تک کے جو ہے لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں. اور وزیر اعلیٰ نے ویسے علی امین گنڈاپور صاحب نے زیادہ تڑیاں دھمکیاں لگائی ہیں اس پورے خطاب میں جو انہوں نے یہاں پہ کیا, لیکن کوئی خاص پیکج کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اور جلسے سے خطاب کرنے والے کم و بیش تمام رہنما شرکا سے جو ہے وہ اسلام آباد میں آج جو جلسہ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس میں شرکت کے لیے جو ہے وہ درخواست کرتے رہے لوگوں سے کہ جی آپ آتے رہیے گا. جو مقامی صحافی ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے یا تو اس کو ایوریج یا بلو ایوریج جلسہ جو ہے قرار دیا ہے. تو ہمیں جو اپڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق وہ یہ ہے. باقی اگر آپ اس جلسے سے میں شرکت کر چکے ہیں یا اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بھی پلیز کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب ذرا جلسے کا حوالہ آپ کو بتا دیں. فیصل جاوید نے جو ہے وہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے. آغاز میں مقامی قیادت نے خطاب کیا, بعد میں اعظم سواتی, علی محمد خان, عمر ایوب نے مختصر خطاب کیا. فیصل جاوید نے کہا کہ اسد کیسر اور گوہر خان نے وقت کی کمی کی وجہ سے اپنا وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو دینے کا اعلان کیا ہے. اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی کو تقریر کے لیے دعوت دی گئی لیکن وہ نہیں اٹھے. عمر ایوب نے ان کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ علی امین گنڈاپور کی طرف اشارہ کرتے رہے کہ انہیں بولنے دیں, یہ ان کا وقت ہے. فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے ابھی اپنا وقت علی امین گنڈاپور صاحب کو دینے کا کہا ہے. بعد میں فیصل جاوید نے علی امین گنڈاپور کا نام اناؤنس کیا اور انہوں نے آ کے تقریر کی. گنڈاپور صاحب کے بعد اسد کیسر نے خطاب کیا, محمود خان اچکزئی نے مختصر خطاب کیا اور آخر میں گوہر خان صاحب نے آ کے جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. لیکن علی امین گنڈاپور کی جو سپیچ تھی وہ دھمکیوں تڑیوں اس سے جو ہے وہ بھرپور تھی. انہوں نے کہا جی پہلا پیغام تو میں دے رہا ہوں کہ اس وقت کے ان فرعونوں اور یزیدوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کے ذریعے جبر کے ذریعے حق کی آواز کو اور حقیقی آزادی کو دبا لیں گے, سن لو, ڈرو اس دن سے جب عمران خان ایک آواز دے گا تو تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی. میں بحیثیت وزیر اعلیٰ یہاں پر اعلان کر رہا ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کون ہے, وہ غدار کون ہے, وہ غدار باجوہ ہے. تم نے جبر کیا, تم نے ظلم کیا. میں آج کہہ رہا ہوں جو بھی باجوہ بنے گا میں اس سے غدار کہوں گا, بار بار کہوں گا. روک سکتے ہو تو روک لو. آپ نے اتنا ہی آپ میں تپڑ ہوتا نا تو یہ سارا کچھ آپ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بول کے دکھاتے. اس وقت آپ لوگ میر جعفر میر صادق کہہ رہے تھے آپ لوگوں نے, اور اسی جس کو آپ میر جعفر میر صادق اور غدار کہہ رہے تھے آپ جا کے اس سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے چھپ چھپ کے. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے آپ کا پرسیپشن ہے. یہی پالیٹکس ہوتی ہے. ایک اپنا فیس جو ہے کوئی اور رکھیں اور دوسرا فیس جو ہے وہ اس سائڈ پہ جو ہے وہ گرجیں برسیں اور دوسری سائڈ پہ جا کے انہی سے ملاقات بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف یہی کام کرتے ہیں, دوسری سائڈ بھی جب یہ کام کرتی ہے تو پھر ان کو یہ لوگ کہتے ہیں جی جا کے ڈکی میں جا کے بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور گاڑی کی ڈکی میں چھپ کے جا کے جو ہے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, خود بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ بیٹھ کے مطلب تڑیاں لگا رہے ہیں کہ جی میں اس کو بھی غدار کہوں گا تو میں اس کو بھی غدار کہوں گا. خیر اس کے بعد آگے چل کے, اور یہ جن کو غدار کہہ رہے ہیں انہی کے بلبوتے کے اوپر انہی کو جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جناب آرمی چیف جو ہے وہ ملک کا باپ ہوتا ہے. مطلب یہ آپ اس کو خطاب دیتے تھے اور ہمیں آپ اس وقت بتاتے تھے عمران خان صاحب کہ جناب ان سے زیادہ جمہوری آرمی چیف کوئی نہیں ہے, ان کی جمہوریت کے لیے ڈیموکریسی کے لیے جو خدمات ہیں وہ تو کسی کی ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب ہمیں یہ بتاتے تھے. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ سیاسی جنگ ہے, عوام کی طاقت کی جنگ ہے. میرے محافظوں ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے درمیان مت آؤ, ان کو ہم نکالیں گے اور گھسیٹیں گے. آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان ہمارے لیے ہمارے بچوں کے مستقبل کے پرامن ہے, امن کا پیغام دے رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہو, تو آئین توڑنے والوں سن لو. جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے خدا کی قسم آئین توڑنے کی سزائے موت ہے. تمہیں پھانسیوں پر لٹکائیں گے تاکہ تمہارے بعد کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ ملک کا آئین توڑے. ملک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے سن لو, تمہارا کام قانون کی پاسداری ہے, قانون کی پاسداری کرو. جس دن ہم سمجھ گئے کہ ملک میں ہمیں نا انصاف ملنے والا ہے, نہ اس ملک میں قانون لاگو ہو رہا ہے, تو اگر اپنے ہاتھ میں ہم نے لیا سب کچھ, تو خدا کی قسم میرا شکریہ کوئی ادا نہ کرے. میرا شکریہ تب ادا کریں جب میں عمران خان کو یہاں لا کر کھڑا کروں گا. وہ دن قریب ہے, صرف ایک کال کا انتظار ہے. خدا کی قسم سب سے آگے میں ہوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے راستے میں کون ہے. 1 سال ہو چکا ہے.
ان کے جتنے یوٹیوبرز ہیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں آج آپ کو لٹرلی ریکویسٹ کروں گا, اٹھا کے دیکھ لیجئے. 1 مہینہ پہلے کے جا کے تھمبنیلز دیکھ لیں, 2 مہینے پہلے, 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے, 5 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے. ہر مہینے یہ عمران خان کو رہا کرواتے ہیں, ہر مہینے. 3 دن ہور, 2 دن ہور, 4 دن دی ہور گل ہے. اے ویکھنا کپتان آ رہا ہے, کپتان رہا ہونے لگا ہے, بس ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں, سلاخیں پگھل گئیں, ہو گئی بات ہو گئی, ان کے پیر پکڑنی ہیں. تو گنڈا پور صاحب بھی 1 سال سے, آپ کو یاد ہے گنڈا پور صاحب جب شروع میں آئے تھے تو کیا کہتے تھے, میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں قافلہ لے کے آ جاؤں گا. کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میری عدالتوں سے گزارش ہے عمران خان کو رہا کرو. میری چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب سے گزارش ہے, آپ انصاف دو. آپ پر سوالیہ نشان ہے, تحریک انصاف کے کیسز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو. اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو واقعی الگ کر دینا چاہیے. قاضی فائز صاحب کو اپنے آپ کو ٹوٹلی ان کیسز سے الگ کر دینا چاہیے. دوسرے کوئی بینچز بنائیے جہاں پہ وہ یہ فیصلے کر سکیں. ان کو اپنے آپ کو اس بینچ سے واقعی الگ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے کہا ہمارے پر دباؤ ہے, دباؤ ڈالنے والے کا نام لو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان ایک دفعہ کہہ دے آ جاؤ, میں اپیل کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ آ جاؤ کہ ہمارے دل کے ارمان پورے ہو جائیں. اچھا آگے پھر انہوں نے ایک بہت بڑی دھمکی لگائی. انہوں نے کہا میں یہاں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں پرویز خٹک اب موجودہ وزیر اعلیٰ ایک سابق وزیر اعلیٰ کو تڑی لگانے لگا ہے. انہوں نے کہا پرویز خٹک میں سن رہا ہوں تمہیں گواہی کے لیے بلا رہے ہیں. پرویز خٹک سن لے, احسان فراموش, اگر تو نے عمران خان پر جھوٹی گواہی دی تو خدا کی قسم تو خیبر پختونخوا میں نہیں آئے گا. تو ملک اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ کو بیٹھ کے تڑیاں لگا رہا ہے کہ جناب میں آپ کو جو ہے صوبے میں رہنے نہیں دوں گا. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ سیکیورٹی کے کتنے زبردست انتظامات ہیں. جب آپ کا ملک کا, آپ کے صوبے کا اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ تڑیاں لگا رہا ہے بیٹھ کے جلسے میں کھڑے ہو کے, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ہم. انہوں نے کہا جتنے کیسز جھوٹے کیسز ہیں میں خان بری ہوا اور جتنے دل جیل میں رہا, خدا کی قسم ایک دن کا حساب لیں گے. گنڈا پور صاحب کی تقریر کے دوران انٹرسٹنگلی ابرار الحق کی آواز میں گانا ہے حق ہمارا آزادی, یہ گانا جو ہے وہ چلتا رہا. تو ابرار الحق صاحب تو ویسی پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور وہ تو اناؤنس بھی کر چکے ہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن پھر بھی ان کا گانا جو ہے وہ پلے ہوتا رہا. اور انہوں نے کہا یہ جو مریم نواز پنجاب میں ظلم کر رہی ہے, سن لو تیرا باپ بھی چور ہے, تیرا چاچا بھی چور ہے, تیرا بھیا بھی چور ہے, اور تیرا شوہر نہیں تیرا نوکر بھی چور ہے. مطلب جتنی کو فضول بات مسوجنس قسم کی گفتگو خواتین کے حوالے سے آپ علی امین گنڈا پور سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, وہ ہمیشہ کریں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کو چور بھی کہیں گے, یہ مریم نواز کو چور بھی کہیں گے, اور اس کے بعد سی سی آئی کی جب میٹنگ ہوگی تو انہی کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بھی کھنچائیں گے. اسی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے, سامنے آرمی چیف بیٹھے ہوں گے, سامنے وزیر اعظم بیٹھا ہوگا, اور مطلب یو نیور نو, یہ آج یہ گالیاں دے رہے ہیں, آج ان کو چور چور کہہ رہے ہیں, ہفتے 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد جو ہے انہی کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگس کے اندر بھی بیٹھے ہوں گے. دس از پالیٹکس, دس از واٹ دے ڈو. اسٹیج کے اوپر آپ جو گفتگو سن لیں, آپ یہ جتنی بیان بازیاں جو کچھ سن لیں, اندر کھاتے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. کمروں میں بیٹھ کے کوئی اور ہی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اس نے مزید لا قانونیت کی تو خیبر پختونخوا پنجاب میں جائے گا اور پنجاب کے لوگوں کا ساتھ دے گا, پنجاب کے لوگوں کو جگائے گا. پنجاب میں تحریک پختونخوا کی عوام شروع کرے گی اور کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ روک لے. اور آخر میں پیغام دے رہا ہوں کہ کل اسلام آباد میں جلسہ ہے, یہ رکاوٹیں بھی ڈالیں گے لیکن کسی نے رکنا نہیں, پہنچنا ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے اپنے سر پہ سے پہنی ٹوپی اتار کر آنکھ کے اوپر بنا ہوا نشان دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو, یہ میرے یہاں پہ آرچ ہے. اپنے بڑوں سے پوچھ لینا کہ جن کے یہاں پر آرچ ہوتا ہے نا, نون لیگ والوں کو, پی ڈی ایم والوں کو, ان کے سہولت کاروں کو پیغام دے رہا ہوں کہ جس کے یہاں پہ جو نشان ہو اگر وہ انقلاب پر نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے تاریخ میں پڑھ لینا. پتہ نہیں گنڈا پور صاحب کو یہ کہانی پٹی کس نے پڑھائی ہے کہ اگر آپ کے یہاں پہ کوئی نشان ہے تو اس کا مطلب آپ بڑے بڑے انقلابی ہیں. انہوں نے کہا بس ایک بار عمران خان کہہ دے کہ مجھے اعتبار نہیں رہا, عدالتوں پر مجھے اعتبار نہیں رہا, آئین پر مجھے اعتبار نہیں رہا, اداروں پر, پھر انشاءاللہ ہم اعتماد بھی بحال کریں گے, ہم انصاف بھی لیں گے اور حق بھی لیں گے. کچھ نہیں ہے اس پوری تقریر میں سوائے پھوکی دھمکیوں کے, تڑیوں کے, اور اب تو مطلب کئی مہینے ہو گئے ہیں یہ دھمکیاں ہم سنتے آئے ہیں. کچھ بھی نہیں, نتھنگ ایٹ آل. رتی بھر اس کے اندر جو ہے نا کوئی دم خم نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. بس رونق میلہ تسی لوا لو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے, اور بعد میں جو ہے وہ آپ کہہ سکیں آج چھا گیا گنڈا پور. کیا گنڈا پور کیا سخت زبان استعمال کرتا ہے, واہ. بس گنڈا پور جو ہے نا وہ صرف وہ سخت زبان ہی استعمال کر سکتے ہیں, اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بے فکر رہیے, کچھ نہیں کریں گے گنڈا پور صاحب, کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی, دوسری بات یہ کہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی, اب کل رات کی ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. بیسکلی آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر,
لیکن ایک تو یہ ہوا کہ تحریک انصاف کا کہ جو اسلام آباد پی ٹی آئی اسلام آباد کے جو صدر ہیں عامر مغل، ایک تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ انتظامات کو سنبھال رہے تھے، اور اسلام آباد سے علی بخاری بھی جو ہے وہ جلسے کے انتظامات کے لیے جو ہے وہ رول پلے کر رہے تھے. لیکن کل رات کو یہ خبر آئی کہ جہاں پہ یہ جلسہ ہونا تھا وہاں تک تمام تر انتظامات کو ہٹانے کے لیے ایک تو پہلے اجازت نامہ منسوخ کیا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہ جی جو اجازت نامہ پہلے دیا جا چکا ہے ہم اسے منسوخ کر رہے ہیں. اس کے بعد کل رات کو جس جگہ پہ جلسہ ہونا تھا وہاں پہ کنٹینرز وغیرہ اور باقی انتظامات جو کیے گئے تھے سب کچھ ہٹانے کے لیے پولیس نے وہاں پہ دھاوا بول دیا اور انہوں نے کہا جناب یہاں پہ جلسہ نہیں ہوگا. اب جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ابھی تک جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لیے جی جلسہ تو ہوگا، جلسہ ہر صورت ہوگا، ہم لوگ اکٹھے ہوں گے، اجازت نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا علی امین گنڈا پور صاحب جو کل مانسیرا کے اندر یہ ساری تڑیاں دھمکیاں سارا کچھ لگاتے رہے وہ کیا رول پلے کرتے ہیں آ کے، کیا وہ جلسہ منعقد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. لیکن بسائڈز آل دیز تھنگس میں ہمیشہ اس حق میں ہوں کہ آزادی اظہار رائے حق ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس یہ رائٹ ہے. علی امین گنڈا پور میں پوری تقریر پہ کافی کرٹیکل ہوں میں واٹ ایور ہی از سیڈ، بٹ نو ون شوڈ ایور بی اسٹاپڈ فرام گیونگ دیئر پولیٹیکل اسپیچز. وہ سیاسی طور پہ جو بات کرنا چاہیں وہ غلط ہے، ہم اس کو فیکٹ چیک کریں گے. وہ ایک مسوجنس گفتگو ہے، ہم اسے بھی چیک کریں گے. وہ غلط فیکٹ شیئر کر رہی ہے، ہم ضرور اس کو آڑے ہاتھوں لیں گے. لیکن بولنے کا حق سب کے پاس ہونا چاہیے. یہ رائٹ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ کسی کو بولنے سے بند کر دیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے آپ جلسہ کرنے کی پوری اجازت دیجیے. وہ اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے اور نہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے کہ آپ اس کو جلسہ کرنے سے جو ہے وہ روک دیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی وہ آئی ہے جناب کل کور کمانڈر کانفرنس 265ویں کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت، اور وہاں پہ امن و امان کے لیے شہداء، افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کانفرنس میں ملک میں پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عزم استحکام، دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے وقت کا اہم تقاضا قرار دیا گیا. تو کور کمانڈر کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ یہ آپریشن عزم استحکام ہوگا، ہر صورت ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف جو اس کے اوپر اعتراضات کر رہی تھی وہ یہی لگ رہا ہے کہ ان اعتراضات کو سائڈ پہ کر دیا گیا. کانفرنس میں چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید، ناؤ یو سی واٹ آئی ایم سیئنگ، اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس سراریوں پر فورم کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا. دیر یو گو. شرکا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے. شرکا نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا. ڈیجیٹل دہشت گردی ایک دفعہ پھر میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ جتنی دفعہ بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے یا فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے یا آرمی چیف نے ویسے خطاب کیا ہے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ شدید کنسرن جو ہے وہ پایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاس اور مایوسی پھیلانا ہے. افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں. فورم کی جانب سے ملک میں جاری سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا گیا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور معاشی ترقی و استحکام کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کی مکمل تائید کی گئی. حکومتی کوششوں کی مکمل تائید کی گئی. اب اسی جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف جو ہے وہ کتنا سپورٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو وہ پوزیشن لے رہے ہیں خاص طور پہ عزم استحکام کے حوالے سے اس میں بھی شدید جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام بیانیاں اگر پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے جو اٹھا کے بار بار جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جاتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو رہے ہیں، طے ہو گئے ہیں، بڑی خبر آنے والی ہے. یہ زلفی بخاری نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی آپ کو اگلے 4-5 دن میں بڑی خبر آنے والی ہے. پتہ نہیں کیڑی بڑی خبر ہے. مطلب آپ کی کور کمانڈرز کی کانفرنس جو ہے وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اینڈ وی آل نو یہ لفظ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کس سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے ممکنہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کروا دی ہے. اس کے علاوہ
وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جی محرم میں انٹرنیٹ بند کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ترجمان وزارت داخلہ نے کہا کہ محرم میں انٹرنیٹ بند کرنے کے حوالے سے صوبوں کی درخواست مسترد کرنے کی خبریں درست نہیں. اس معاملے پر قیاس آراریوں سے پرہیز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ محرم میں انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے صوبوں کی طرف سے ارسال کی گئی درخواستوں پر ابھی وزارت داخلہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی وزیر اعظم کے دفتر سے بھی اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی ہدایت آئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بائی دا وے ایک خبر آپ کو دینا بھول گئے. آج 1 بجے جناب ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے اور وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو نئی جماعت ہے عوام پاکستان پارٹی. تو یہ لانچ ہونے جا رہی ہے APP. یہ پارٹی لانچ ہونے جا رہی ہے. مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو 1 بجے اسلام آباد کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا. اب دیکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی افق پہ یہ جماعت جو ہے وہ کیا کرتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.